بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج کی رات تاخراتوں میں سے پہلی رات ہے. تاخرات اور شب قدر کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ یہ ہوتی کیا ہے. گزشتہ قوموں میں اور گزشتہ امتوں میں لوگوں کی عمریں ہم نے سنی ہوں گی 600 سال 700 سال 800 سال 1000 سال سے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا. کیا معلوم چلا ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 950 سال تو صرف سمجھایا ہے. بقیہ عمر کچھ بچپنے کی ہوگی, کچھ سمجھانے کے بعد کی عمر ہوگی. تو اس طرح تقریباً ان کی 1100 تک, یعنی 1100 سال تک کی عمر, 1000 سال تک کی عمر یہ معمولی تھی. جیسے روایت میں آتا ہے کہ گزشتہ قوموں کی بوڑھی خاتون تھی. ان سے کسی نے کہا کہ آخری نبی کی جو امت ہوگی, یعنی ہمارے بارے میں کہا, ان کی عمریں تو ہوں گی 60 سال اور 70 سال. تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی پھر تو وہ اپنے گھر بھی نہیں بنائیں گے, پھر تو وہ 60 اور 70 سال کے لیے گھر بھی نہیں بنائیں گے. یعنی ان کے آگے 60 سال اور 70 سال کوئی عمر نہیں. اس لیے وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی پھر تو وہ اپنے گھر بھی نہیں بنائیں گے. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 60 اور 70 سال کے لیے بھی کتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں جو انہوں نے نہیں بنائے تھے, سے مضبوط گھر. تو گزشتہ قوموں میں اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ میں نے آج تفصیل میں بھی بتایا تھا, ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھیں, ان کی صحت بہت اچھی تھی. جسمانی لحاظ سے ان کے قد و قامت, جو درخت کا تنا ہوتا ہے نا, اتنے لمبے لمبے تھے, ایسے لمبے تھے. اور بڑھاپا 400 سال تک تو بڑھاپا نہیں آتا تھا. 400 سال تک تو بڑھاپا ہی نہیں آتا تھا. ہم لوگوں کے یہاں تو 40-50 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. 400 سال تک تو بوڑھے نہیں ہوتے تھے وہ. اور عبادت سالوں سال عبادت کیا کرتے تھے. تو گزشتہ قوموں کی عمریں اور ان کی عبادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیان کریں. تو جب صحابہ نے یہ سنا کہ ان کی تو اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں, انہوں نے تو اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں, ہماری تو 60 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, ہم تو اتنی عبادت کر کے اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں پا سکتے. صحابہ کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی. دیکھیں اس کو کہتے ہیں جذبہ. سمجھ رہے ہیں فکر کیا ہوئی؟ کہ وہ ہم سے عبادت میں کیا نکل گئے آگے. کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ تھیں. ہماری عمریں کم ہیں تو ہماری عبادتیں بھی کم ہیں. یہ میں آپ کو شب قدر کا پس منظر سمجھا رہا ہوں تاکہ شب قدر ہمیں سمجھ میں آئے کہ شب قدر ہے کیا, یہ کیوں آئی ہے. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو پھر پیچھے رہ جائیں گے عبادتوں میں, وہ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے. یہ صحابہ کی فکر تھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مالدار صحابہ تھے اور جو غریب صحابہ میں کچھ مالدار تھے, کچھ وہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا, غربا تھے. تو مالدار صحابہ اپنا مال خرچ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کو بڑا اجر و ثواب ملتا تھا. کہ مال خرچ کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے نا.
تو مالدار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، غریب صحابہ نے، غرباء صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے ہم خرچ کریں. تو مالدار صحابہ تو ہم سے آگے نکل گئے مال خرچ کر کے، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تمہیں عمل بتاتا ہوں. وہ مال کے ذریعے سے ثواب کما رہے ہیں، تم عمل کے ذریعے سے بہت بڑا اجر و ثواب پا سکتے ہو. کیا عمل ہے بتائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس پڑھنے سے تمہیں جو ثواب ملے گا وہ مال خرچ کرنے والوں کو مال خرچ کرنے سے نہیں ملے گا، تم ان کے برابر پہنچو گے. اب یہ چیز غرباء صحابہ کی دی تھی جن کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے شروع کری تو مالدار صحابہ کو ہی پتہ چل گئی کہ کیا کر رہے ہو بھائی، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، ہم تو وہ عمل کر رہے ہیں تمہارے تک پہنچنے کے لیے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو مالدار صحابہ نے پوچھا کیا عمل بتایا؟ کہا یہ عمل ہے. تو انہوں نے بھی شروع کر دیا مالدار صحابہ نے. اب یہ غرباء صحابہ جو تھے، جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے کہ اللہ کے رسول، جو عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا، ہمیں اس لیے بتایا تھا کہ ہم مالداروں کا مقابلہ عبادت میں ثواب میں ان تک پہنچ جائیں گے، ہمارا دیکھے دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب وہ اور آگے نکل رہے ہیں ہم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے. تو یہ تھا صحابہ میں آگے نکلنے کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، عبادتوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ. دیکھیں ایک زمانے میں یہ جذبہ نا سب میں ہوا کرتا تھا، نوجوانوں میں زیادہ ہوا کرتا تھا. غزوہ احد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، غزوہ احد کے لیے لڑنے کے لیے، میچ کھیلنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. لڑنا کفار سے جہاد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی جو کم عمر صحابہ ہوتے تھے ان کو واپس کیا کرتے تھے. وہ آپ کی عمر کم ہے، آپ واپس چلے جاؤ. تو 2 صحابی کم عمر تھے، ایک 14 سال کے تھے غالباً، ایک 16 سال کے تھے. آپ نے کہا بھائی آپ جہاد میں شامل نہ ہو. تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو کھڑا کیا، بھائی کھڑے ہو جائیں سارے، تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. کس کے بل؟ پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل. اس سے کیا ہو گئے؟ وہ بڑے دکھنے لگے. کیا دکھنے لگے؟ بڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس کر دی کہ تم بھی چلو. آپ دیکھ رہے ہیں جہاد میں لڑنے کے لیے تلواروں سے، کہ وہاں پہ جان محفوظ نہیں ہے، کس قدر ان کے اندر جذبہ تھا کہ وہ شرکت کرنے کے لیے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہوئے کہ ہمیں بھی موقع مل جائے. یہ نوجوانوں کا جذبہ تھا. ان کو اجازت مل گئی. ایک صحابی رہ گئے، ان کا نام غالباً حضرت رافع تھا. تو جو رہ گئے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ان کو اجازت دے دی، یہ بھی تو میرے ہم عمر ہیں، مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی اجازت دیں. دیکھیں کیسا شوق ہو رہا ہے. اللہ کرے یہ شوق ہمارے اندر نمازوں کا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. نوجوان ہیں، وہ کم عمر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی وہ بڑے ہیں اور تم سے بڑے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ میرے ان سے مقابلہ کروائیں، کشتی کروائیں، لڑائی کروائیں. اگر میں نے ان کو پچھاڑ دیا نا تو پھر میں بھی جاؤں گا. ان کا تو نام آ ہی گیا ہے، یہ تو یعنی سلیکٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے تو جانا ہی ہے. اب میں نے اگر ان کو گرا دیا اور میں ان کی کمر پیٹھ پہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تو میں بھی جاؤں گا. تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرایا. اب ان میں سے ایک کیا تھے، پہلے سے ان کو منظوری مل چکی تھی جانے کی، اور ایک کی منظوری کا مسئلہ تھا. اب جس کی منظوری کا مسئلہ تھا انہوں نے اپنے دوست سے کہا بھائی تو پہلے ہی سلیکٹ ہو چکا ہے، تمہارا نام تو آ چکا ہے، مسئلہ میرا ہے، میں 1-2 داؤں لگاؤں گا، تم گر جانا، میں تمہارے سینے بڑھ جاؤں گا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی جانے کی. دیکھ رہے ہیں آپ، جانے کی اجازت لینے کے لیے اپنے ساتھی کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ تم ہار جانا،
خود ہار جانا، یعنی جان بوجھ کے تم ہار جانا، تاکہ تمہارے ہارنے سے تمہارے جانے پہ فرق نہیں پڑے گا، تم تو جاؤ گے، تمہارے ہارنے سے مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ یہ تھا صحابہ میں شوق، اس کو کہتے ہیں شوق، اچھے کاموں کا، خیر کے کاموں کا، عبادتوں کا، جہاد کا، اللہ کے دین کی خدمت کا شوق تھا۔ اللہ کرے یہ شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں اب بتاتا ہوں میں، کہا کہ ہماری تو عمریں اتنے کم ہیں، ہم کہاں پائیں گے ان کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بات تو تمہاری صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سارا معلوم ہے نا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی یہ سوال، یہ فکر، یہ جذبہ بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کہا کہ ہم آپ کو ایک رات دے رہے ہیں، ایک رات ہر سال ہوگی، اگر آپ کی امت کے لوگوں نے اس ایک رات میں عبادت کر لی تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اب آپ بتائیں اگر کسی کو 40 رمضان میں 40 شب قدر مل گئی تو کتنے ہو جائے گی عبادت؟ چلو حساب کریں، چلیں ہم 40 تو میں نے بہت زیادہ بول دی، ویسے 40 رمضان مل سکتے ہیں نا بھائی اگر کسی کی زندگی 70 سال ہے 60 سال ہے 40 رمضان تو آسان سے ملیں گی نا۔ اگر کسی کو 10 رمضان میں ہر سال شب قدر مل گئی، اب بتاؤ یہ بات کتنے سال کی عبادت مل گئی اس کو؟ 10,000 مہینے، اس کو سالوں میں کنورٹ کرو، جیسے مثال ہے 1000 مہینہ 83 سال کا ہے، تو 10 راتیں ملی نا، تو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 750-800 بن رہے ہیں، بن گئی۔ اب بتاؤ انہوں نے 800 سال ہر دن ہر رات عبادت کر کے جو کمایا، ہمیں ایک رات کی عبادت میں 83 سال، یعنی 10 شب قدر کا مطلب 10 راتوں کی عبادت میں کتنے مل رہے ہیں؟ 800 سال کی عبادت۔ اب آپ سمجھ گئے، اب بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ مہربانی کری کہ جو کام انہوں نے 800 سال میں کیا، تم وہ کام صرف ایک رات میں کرو گے۔ ہر سال شب قدر پالو، ہر سال شب قدر پالو، اس کو پانے کی کوشش کرو، جیسے آج شب قدر ہو سکتی ہے، اس کے پانے کی کوشش کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، اور اب شب قدر تمہیں مل گئی تو تمہیں 83 سال کی عبادت مل گئی ایک رمضان میں۔ اگلے رمضان میں پھر تم نے یہ کوشش کری، دوبارہ 83 سال کی عبادت مل گئی، پھر اس سے اگلے رمضان میں تم نے پھر یہ کوشش کری، دوبارہ 83 سال کی عبادت مل گئی۔ اس طرح شب قدر کے ذریعے ہم اپنی عبادتوں اور ثوابوں میں گزشتہ قوموں کے برابر نہیں، ان سے آگے نکل جائیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر ہمیں اس لیے دی ہے، تو یہ صحابہ کی برکت سے ملی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فکر تھی کہ ان کی 800 سال عمریں تھیں، انہوں نے ہم سے زیادہ عبادت کری، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری فکر پر ہم تمہیں ایک رات میں دے دیں گے، ایک رات میں اس شب قدر اس لیے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتاری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس شب قدر کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں قرآن کریم بھی آسمانوں سے اترا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کی رات ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسری تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت آسمانوں سے اترتی ہے، اتری بھی ہے، اور ہر عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم چلتا ہے ہر عبادت کرنے والے سے آج کی رات شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جو لوگ عبادت کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات عبادت کے ساتھ گزار دی اس کے سارے گناہ معاف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بڑی عجیب ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی پیاری پیاری راتیں رکھی ہیں، جو اس رات
کہ خیر و برکت سے محروم رہا، آپ نے فرمایا وہ بڑا محروم بد نصیب آدمی ہے، وہ بڑا محروم ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتوں والی رات عطا فرمائی ہے اور اس نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، بد نصیب ہے۔ تو بھائی اللہ نہ کرے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ معتکفین شب قدر سے محروم نہیں ہو سکتے اگر وہ اپنا اعتکاف صحیح کر رہے ہیں۔ معتکفین شب قدر سے محروم نہیں ہو سکتے اگر وہ اعتکاف صحیح کر رہے ہیں۔ اعتکاف کی برکت سے، مسجد کی برکت سے، مسجد میں آنے کی برکت سے شب قدر ضرور ملتی ہے، ضرور ملتی ہے۔ اور جس خوش نصیب کو شب قدر مل گئی نا، اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا اللہ نے ایک اثر رکھا ہے۔ آپ اچھے خوراک کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم پر اچھے اثرات آئیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے اس سے آپ کے جسم پر اچھے اثرات آئیں گے، اچھے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے اس سے آپ کے جسم پر اچھے اثرات آئیں گے۔ ہر چیز کا اللہ نے اثر رکھا ہے، ہر چیز میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ شب قدر اور رمضان اگر صحیح طریقے سے گزر جائے، عبادتوں میں گزر جائے، اس کے اثرات انسان کی زندگی میں پورے سال آتے ہیں۔ عبادتوں کے اثرات پورے سال ملتے ہیں، زندگی میں بہاریں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خیریں آتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اسی لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان اور پھر رمضان میں اعتکاف اور اعتکاف میں شب قدر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کو پانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، آپ کے ساتھ سارے صحابہ نے اعتکاف کیا مسجد نبوی میں شب قدر کو پانے کے لیے۔ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، آپ کو معلوم چلا شب قدر پہلے عشرے میں نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی ہم دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے، ہم دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ تو سارے صحابہ نے تو پہلے عشرے کے اعتکاف کی نیت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوسرے عشرے کی بھی اعتکاف کی نیت کر لو۔ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو آپ نے کہا بھائی اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم چلتی ہے، اگر شب قدر پہلے عشرے میں ہوتی تو پھر ہم لوگ کون سے عشرے کا اعتکاف کرتے؟ پہلے عشرے کا اعتکاف کرتے۔ تو دوسرے عشرے کے اعتکاف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی اس عشرے میں بھی شب قدر نہیں ہے، دو عشرے گزر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی اب تیسرے عشرے کی اعتکاف کی نیت کر لو۔ تو صحابہ نے تیسرے عشرے کی اعتکاف کی نیت کری۔ اس طرح پورا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کے لیے گزارا، پورا مہینہ شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا۔ پھر جب آخری عشرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بتایا کہ بھئی آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور مجھے بتا بھی دی گئی تھی کس رات ہے لیکن وہ مجھ سے بھلا دی گئی، اب تم طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ تو صحابی کہنے لگے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب قدر آئی تھی وہ 21ویں شب تھی، اور اس کی پہچان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بارش کے پانی سے جو کچی زمین تھی کیچڑ لگی تھی۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ نا شب قدر جب جس رات ہوتی ہے تو شب قدر کی پہچان ہے کہ صبح موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، سورج جو نکلتا ہے شروع میں جو کرنیں ہوتی ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، وہ کرنیں اور شعاعیں نہیں ہوتی، اس میں تیزی نہیں ہوتی، بعد میں جا کر تیزی آتی ہے، لیکن ابتدا کی جو تیزی ہوتی ہے شب قدر کے سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت میں بارش کا ہونا بھی شب قدر کی علامت ہے، کہ رات گزری صبح بارش ہوگی شب قدر کی علامت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شب قدر آئی تھی 21ویں شب کی آئی تھی، اس میں صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی کی اور گارا لگا ہوا تھا، کیچڑ، گیلی مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ شب قدر تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ تو میں نے یہ شب قدر کا پس منظر اس لیے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے تاکہ ہمیں معلوم تو چلے کہ جو ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ شب قدر شروع کیسے ہوئی ہے، اس کی بنیاد کیا بنی، سبب کون لوگ بنے، کن کی درخواست پر یہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی پیاری رات دی، وہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کری تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ یہ کتنی پیاری رات ہے، اتنی مبارک رات ہے۔
اور پھر رمضان کی ہر رات میں اثر میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ اتنے آرام سے اٹھا کرتے تھے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو. اتنے آرام سے اٹھا کرتے تھے, آرام سے اٹھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے آرام سے اٹھتے کہ میں آپ کے برابر میں آرام سو رہی ہوتی, مجھے بھی پتہ نہیں چلتا. پورے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز تہجد کی اس انداز میں ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کی نیند خراب نہ ہو. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیں اٹھایا کرتے تھے, اٹھو, سونے نہیں دیا کرتے تھے. پورے سال نیند خراب نہ ہو اور آخری عشرے میں نیند نہ ہو, اٹھا دیا کرتے تھے. اس لیے میں ہمیشہ سے یہی مہم چلاتا ہوں, ذہن سازی کرتا ہوں کہ بھئی آخری عشرے کی راتوں میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا معمول نہیں تھا. لیکن افسوس ہے, اور بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ماحول اور مزاج ایسا بن گیا ہے کہ رات کو سبھی جاگتے ہیں. بلکہ افسوس ایک بات عجیب ہے, اسی نے ایک عالم دین بیان میں فرما رہے تھے, اور بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان کی راتیں اتنی قیمتی راتیں ہیں, پورے سال رات کو نائٹ میچ نہیں ہوتے, پورے سال راتوں کو بازار نہیں کھلتے. پورے سال بازار کھلتے ہیں؟ کوئی بازار نہیں کھلتا. 12 بجے سے کے بعد سب بازار بند ہوتے ہیں. پورے سال کوئی نائٹ میچ ہوتے ہیں؟ صرف ہفتے اور اتوار کو ہوتے ہیں. پورے ہفتے کوئی نائٹ میچ نہیں کھیلتا. لیکن افسوس ہے کہ جو راتیں رمضان کی مبارک اور قیمتی راتیں تھیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی, منانے کی, عبادت کی راتیں تھیں, جب وہ راتیں آئیں تو اب راتوں کو بازار بھی کھل رہے ہیں. شیطانی چالیں ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطانی چالیں, اب راتوں کو بازار بھی کھل رہے ہیں. کھلنے نہیں کھلنے, بتا پوری رات بازار کھلے میں, پوری رات. کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر میں جا رہے ہوتے ہیں, کہاں سے آ رہے ہو, دکان بند کر کے آ رہا ہوں, دکان بند کیا. تو جب پیاری اور مبارک راتیں آئیں تو پوری رات بازار بھی کھل رہے ہیں. جب پیاری اور مبارک راتیں اور قیمتی راتیں آئیں تو پوری رات نائٹ میچ بھی ہو رہے ہیں. کتنے ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ تو بہت سارے ایسے نوجوان ہمارے دوست ہیں, تو ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی نائٹ میچ کھیل رہا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے ایک دوست کو فون کیا, میں نے کدھر ہو بھائی, نائٹ میچ کھیل رہا ہوں, حیدرآباد میں ہوں. تو میں نے کہا یار پورے ہفتے آپ نائٹ میچ کھیلتے ہیں, رمضانوں میں پورے ہفتے نائٹ میچ ہوتے ہیں, رمضانوں میں پورے ہفتے نائٹ میچ. یہ افسوس کی بات ہے, یہ محرومی کی بات ہے, یہ بد نصیبی کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا وہ سب سے بڑا محروم اور بد نصیب انسان ہے. ہماری زندگی میں بد نصیبی اور محرومی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم محروم ہو رہے ہیں, بد نصیب ہو رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, دیکھو یہ راتیں رمضان مسلمانوں کے لیے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے, مسلمانوں کے عبادتوں کا موسم ہے. اس مہینے کی قدر کوئی دوسرے تھوڑی کریں گے, دوسرے قوم کے لوگ کریں گے, ہندو کریں گے, وہ عبادت کریں گے, وہ اس مہینے کو قیمتی بنائیں گے, وہ اس مہینے کی بہاروں کے سے فائدے اٹھائیں گے. نہ, ان کو اس مہینے سے کیا پڑی, ان کے لیے اس مہینے میں کیا رکھا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موسم بہار, عبادتوں کی بہار, یہ ہمارے لیے رکھیں, یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم اس مہینے میں کچھ کریں, کچھ کمائیں. اور پھر سب سے بڑی چیز ماشاءاللہ قرآن کریم ہے. کتنا زیادہ اس سے رشتہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا, اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. اور کس طرح کرے گا سفارش؟ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی. 2 سفارشی ایسے ہیں جن کی سفارش قبول ہوگی, قرآن اور ایک روزہ. روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ یہ رمضان میں دن میں بھوکا رہتا تھا, کھاتا نہیں تھا, روزے سے ہوتا تھا, میرے خاطر بھوکا رہتا تھا, اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیں گے, قبول کی جائے گی. قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ رات کو یہ رمضان کی راتوں میں سوتا نہیں تھا, قرآن کی تلاوت کرتے رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا, سوتا نہیں تھا, میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا. مثال ہے
آج کی رات لوگ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ابھی نفل میں قرآن پڑھیں گے. جو آپ لوگ آج کی رات تلاوت کریں گے، نفل میں قرآن پڑھیں گے، تو آپ کا سونے سے کس نے روکا آپ کو قرآن کے پڑھنے نے؟ حدیث شریف میں آتا ہے تو قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ رمضان کی راتوں میں نے اس کو سونے سے روکا، میری سفارش اور شفاعت قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہو کیا کہتے ہو؟ تو قرآن کہے گا اے اللہ اس کو عزت کا تاج پہنائیے، اس کو عزت کا تاج پہنائیے. یہ عام قرآن پڑھنے والے کے لیے، حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. حافظ قرآن کو تو الگ تاج پہنایا جائے گا. رمضان کی راتوں میں قرآن پڑھنے والے کے بارے میں معلوم چل رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس کو عزت کا تاج پہنائے گی. اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنا دیں گے. پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کو عزت کا جوڑا پہنائیں گے، اس کو عزت کا جوڑا، اللہ تعالیٰ عزت کا جوڑا بنا دیں گے. پھر قرآن کہے گا کہ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس سے راضی ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے پھر قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، جنت کے مقامات چڑھتے جاؤ، اور جنت میں تمہارا وہ مقام جو قرآن کریم جہاں تک پڑھے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے. قرآن کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم دولت ہمیں دی ہے، اس کی برکت سے. تو اس لیے بھائی رمضان کی راتوں کو قرآن کی تلاوت سے گزارنا ہے. رمضان کے دن روزے سے گزر رہے ہیں الحمدللہ، اور پھر یہ آخری راتیں چل رہی ہیں. جس قدر ممکن ہو اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اپنے گھروں میں آنے کی، یہ اللہ کا فضل ہے. شکر ادا کریں، خوش رہیں، پریشان نہ ہو، خوش رہیں. اپنی طبیعتوں میں باہر ہی لے کر آئیں کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، میں اللہ کا مہمان ہوں. بار بار یہ تصور کریں میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں میں، اللہ تعالیٰ میری مہمان نوازی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی میرے گھر میں آئے تو اس کی مہمان نوازی میرے ذمہ ہے، اس کی مہمان نوازی میرے ذمہ ہے. اور جب کوئی اللہ کے گھر میں آئے تو پھر اس کی مہمان نوازی کس کی ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے. اس لیے خوش ہوں کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. اب اس کی قدر کریں، اب اس کی قدر کرنی ہے، خوب عبادت کرنی ہے، خوب اپنے اوقات کو عبادتوں میں گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور جو کچھ باتیں ہم نے کہیں سنی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ابھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ذکر کے بعد دعا